الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. ولو يأخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. والله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. صدق اللہ العظیم. اور اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ انہوں نے یعنی کافروں نے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں گھڑ رکھی ہیں سبحان اللہ، اور خود اپنے لیے وہ بیٹے چاہتے ہیں جو اپنے خواہش کے مطابق ہوں، اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ دل ہی دل میں کڑتا رہتا ہے. اس خوشخبری کو برا سمجھ کر لوگوں سے چھپا پھرتا ہے اور سوچتا ہے کہ ذلت برداشت کر کے اسے اپنے پاس رہنے دے یا اسے زمین میں گاڑ دے. دیکھو انہوں نے کتنی بری باتیں طے کر رکھی ہیں. بری بری باتیں تو انہی میں ہیں، بری بری باتیں تو انہی میں ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور اعلیٰ درجے کی صفات تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہے اور وہ اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے. یہ سورہ نحل کے پچھلے رکوع کی آیات کا ترجمہ ہے جن کی تشریح گزشتہ ہفتے کو رہ گئی تھی. ان آیات میں مشرکین عرب کی ایک غلط خیال کی تردید ہے. اور اس کی مذمت ہے. وہ یہ کہ انہوں نے اپنے ذہن میں اپنی طرف سے گھڑ کر یہ بات اٹھا رکھی تھی کہ معاذ اللہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہیں. اس لیے وہ کہا کرتے تھے کہ ملائکہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، جو سراسر غلط ہے. بیٹی ہونا تو مخلوق کی صفت ہے. بیٹی یا بیٹا اگر کسی کے بارے میں کہیں کہ یہ فلاں کی بیٹی ہے فلاں کا بیٹا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کی یہ بیٹی ہے یا جس کا یہ بیٹا ہے وہ مخلوق ہے، کیونکہ اولاد ہونا مخلوق کی صفت ہے. خالق نہ پیدا ہوتا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوتا ہے.
یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اللہ تعالیٰ کی صفت یہ ہے کہ وہ کسی سے پیدا نہیں ہوئے، نہ ان سے کوئی پیدا ہوا. یہ پیدا ہونا یہ مخلوق کی صفت ہے. لہذا مخلوق میں تو باپ بیٹے ہو سکتے ہیں، ماں بیٹی ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ تو لم یلد ولم یولد ہیں، وہ نہ وہ کسی سے پیدا ہوئے نہ کوئی ان سے پیدا ہوا. وہ تو ہمیشہ سے ایک ہیں، ہمیشہ ایک ہی رہیں گے. وہ وحدہ لا شریک ہیں. لم یلد ولم یولد ان کی صفت ہے. لہذا کفار مکہ کا اور مشرکین عرب کا یہ عقیدہ کہ معاذ اللہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بالکل غلط ہے. وجہ یہ کہ اولاد کی ضرورت مخلوق کو ہوتی ہے، خالق کو نہیں ہوتی. اولاد ہونا یہ مخلوق کی ضرورت ہے، یہ کیونکہ مخلوق محتاج ہے. تو جیسے وہ کھانے کا محتاج ہے، جس طرح وہ پینے کا محتاج ہے، جس طرح وہ کپڑوں کا محتاج ہے، جس طرح وہ گھر کا محتاج ہے، مال و دولت کا محتاج ہے، اولاد کا بھی محتاج ہے. تو خالق تو کسی کا بھی محتاج نہیں ہوتا. تو جیسے اس کو نہ کھانے کی ضرورت ہے، نہ پینے کی ضرورت ہے، نہ لباس کی ضرورت ہے، نہ مکان کی ضرورت ہے، لہٰذا اولاد کی بھی کوئی ضرورت نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کا تو نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے. یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے تھے. مشرکین عرب جو ہیں فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے. دونوں عقیدے غلط. جیسے کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کھاتے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ پیتے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ سوتے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ جاگتے بھی ہیں، تو جیسے یہ 100% غلط، کیونکہ یہ ساری صفتیں بندوں کی ہیں، مخلوق کی ہیں، خالق کی نہیں ہیں. خالق ان سب چیزوں سے پاک ہے، لہذا وہ اولاد سے بھی پاک ہے. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے مشرکین عرب کا یہ غلط عقیدہ بیان فرما کے اس کی تردید فرمائی. اس کے ساتھ ساتھ مشرکین عرب کے اندر ایک اور بہت بری خصلت پائی جاتی تھی، اور وہ یہ کہ وہ بیٹے کو پسند کرتے تھے، بیٹی کو ناپسند کرتے تھے. حالانکہ جیسے بیٹے کی ضرورت ہے ویسے بیٹی کی بھی تو ضرورت ہے. اور کوئی بیٹی نہ ہو، سارے بیٹے بیٹے ہوں، تو پھر آگے نسل کیسے چلے گی؟ جن بیٹوں کو تم چاہ رہے ہو وہ مر کے ختم ہو جائیں گے، پھر نئے بیٹے کہاں سے آئیں گے؟ تو احمقانہ ہوں. ان کا خیال ہے کہ بس بیٹے بیٹے ہونے چاہیے. یورپ نے خاندانی منصوبہ بندی پہ عمل کر کے اب کہہ رہے ہیں کہ جس کے بھی 2 بچے ہوں اس کو ڈبل وظیفہ، جس کے 3 ہوں تو اس کو ٹرپل وظیفہ. سارے اخراجات حکومت برداشت کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ شادی کریں، زیادہ سے زیادہ اولاد ہو، لڑکے بھی ہوں لڑکیاں بھی ہوں. کیونکہ انہوں نے بھی یہ کافروں کا طریقہ اختیار کیا تھا کہ کم بچے خوشحال گھرانا، 2 ہی بچے اچھے، اور وہ نہ 2 اچھے رہے نہ کسی کام کے رہے. اب ان کو چاہیے 20 بچے، کیونکہ چین ان سے آگے بڑھ گیا. چین ان سے آگے بڑھ گیا، ان کی فیکٹریاں چین میں چلی گئی. جیسی حماقت کریں گے ویسی انجام آئے گا. یورپ نے بڑی اپنی عقل مندی سے خاندانی منصوبہ بندی کو اپنایا تھا، اب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور سر پیٹ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کیا حماقت کی، یہ کیا غلطی کی. چین تو ہم سے آگے بڑھ گیا، ہماری فیکٹریاں وہاں چلی گئی ہیں، سب کچھ وہاں چلا گیا. ہم تو اب لینے کے دینے پڑ گیا، اب ہے ہی نہیں عورتیں، تو بچے کہاں سے آئیں؟ یہ مشرکین عرب کا خیال تھا کہ یہ عورتیں نہیں ہونی چاہیے، لڑکیاں نہیں ہونی چاہیے، وہ لڑکے ہونے چاہیے. ظاہرہ خیال تھا ان کا. لہذا انہوں نے کہا کہ لڑکی ہونا تو اللہ تعالیٰ کے لیے ٹھیک ہے، اور فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بنا دی، اور اپنے یہاں بیٹی پیدا ہو جائے تو سخت ناراض اور سخت غصہ، جس کا اللہ پاک نے یہاں پر ذکر فرمایا کہ جب کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی ہے تو باپ جو ہے نا وہ اس کا غصے سے چہرہ کالا ہو جاتا ہے اور چھپا چھپا پھرتا ہے اور اندر ہی اندر کڑتا ہے.
یعنی اندر اندر اس کا غصہ آتا ہے کہ یہ لڑکی کیسے ہو گئی، کیوں ہو گئی، ہم اسے میں رکھوں یا زندہ درگور کروں. آج بھی مکہ مکرمہ میں وہ جگہ موجود ہے جہاں کفار مکہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفنایا کرتے تھے، زندہ ہی گاڑ دیا کرتے تھے زمین کے اندر. یہ تو کافروں کا طریقہ ہے بھائی. بس یہ چاہتے ہیں کہ بس بیٹا ہو تو بس سب کچھ، اور اگر بیٹی ہوئی تو کچھ نہیں. تو ایک تو یہ کافروں کا تصور ہے، ہمیں اس میں سبق دیا جا رہا ہے. یہ کافروں کا طریقہ ہے بھائی یہ. لہذا مسلمانوں کو معاذ اللہ بیٹی کی پیدائش پر ناراض ہونا، خفا ہونا، لڑکی کی پیدائش کو نفرت سے دیکھنا، ناپسند کرنا، یہ کافرانہ روش ہے جس سے بچنا واجب ہے. کیونکہ آج بھی بعض مسلمان ایسے ہیں کہ لڑکی ہو تو باپ جو ہے نا اس کا منہ اتر جاتا ہے، گھر کے اندر گویا ماتم ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ لڑکی کیسے ہو گئی، کیوں ہو گئی، اور یہ سارا نزلہ ماں کے اوپر اتارتے ہیں. ارے بھائی ماں کے ہاتھ میں ہے کیا لڑکی لڑکا پیدا کرنا؟ اور پھر لڑکا یا لڑکی کی اصل دیکھو تو وہ تو باپ کی ہے، باپ کے نطفے سے پیدا ہوتی ہے لڑکی بھی، لڑکا بھی ماں کے نطفے سے تھوڑی پیدا ہوتی ہے. تو ہے تو اپنا نطفہ، اور ناراض ہو رہے ہیں بیوی کے اوپر جس نے تو خالی پالا ہے، بس اپنے پیٹ میں اس کی پرورش کی ہے. جیسے الٹا چول کوتوال کو ڈانٹے، چوری کر کے وہ آئی جی ڈی آئی جی کے وہ برس پڑے کہ تم نے کیوں پکڑا مجھے، اچھی طرح چوری کیوں نہیں کرنے دی. تو جیسے یہ حماقت ہے، ایسے کیا کہتے ہیں گھر والوں کا بیوی کے لڑکی پیدا ہونے پر ناراض ہونا حماقت ہے. یہ تو تمہاری بیٹی ہے، تمہارا بیٹا ہے بھائی، بیوی کے اس میں کیا عمل دخل ہے؟ اتنا ہے کہ اس نے بچے کو پالا ہے، جیسے مشین میں سے انڈے کے بچے نکل آتا ہے، تو اگر اس نے مرغی دے دی تو پھر مشین کو لات مارو گی کیا؟ یہ مشین کتنی خراب ہے کہ انڈے سے اس نے مرغی نکالی. مرغا کیوں نہیں نکالا؟ کوئی مرغا نہیں چاہتا، سب مرغی چاہتے ہیں تاکہ انڈے آئے. ایسے اندھیر نگری چوپٹ راجا. ایسے ہی کیا کہتے ہیں گھر والوں کا بیوی کے اوپر ناراض ہونا کس قدر زیادتی کی بات ہے، کس قدر احمقانہ خیال ہے کہ نطفہ اپنا، بچہ اپنا، اور ناراض بیوی کے اوپر ہو رہے ہیں. بھائی وہ پیدا کر رہی ہے کیا؟ اور پھر ناراض ہونا یہ کافرانہ روش ہے، کافروں کا طریقہ ہے. دیکھو اللہ پاک نے قرآن شریف میں اس کا ذکر کر دیا کہ یہ دراصل مشرکین عرب کا حال تھا کہ ان کے اگر بیٹی پیدا ہو جاتی تھی تو باپ کا چہرہ کالا ہو جاتا تھا غصے کے مارے، اور لوگوں چھپا پھرتا تھا کہ کہیں گے تیرے بیٹی ہوئی ہے، تیرے بیٹی ہوئی ہے، اور اس کو اپنے لیے باعث عار اور باعث ذلت سمجھتے تھے. اور دل دل میں یہ سوچتا رہتا تھا کہ اب اس کو میں زندہ ہی دفنا دوں یا کیا کروں، زندہ رکھوں تو مصیبت ان کے لحاظ سے، اور زندہ دفن کرنا بھی ان کے لیے کوئی بڑی بات نہ تھی. الیاذ باللہ ہزاروں بچیوں کو اس طریقے سے انہوں نے زندہ دفن کیا. لہذا نہ بیٹی کے پیدائش پر اتنا خوش ہو کہ حد سے تجاوز کرے، نہ بیٹی کے پیدائش پر خدا نہ خواستہ کوئی ناراض ہو، ہرگز ہرگز نہیں. دونوں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، دونوں کی ہم محتاج ہیں، دونوں کی ضرورت ہے، دونوں کی ضرورت ہے، اور قیامت تک ضرورت ہے. انسان کی نسل قیامت تک چلے گی تو مرد عورت دونوں کی ضرورت ہے، لڑکا لڑکی دونوں کی ضرورت ہے. ہمارے معاشرے میں تو اس لیے لڑکی کی پیدائش کو برا کہتے ہیں الیاذ باللہ، اور لڑکے کے پیدائش کو پسند کرتے ہیں کہ لڑکا کماؤ اور لڑکی کھاؤ. لڑکی کھاؤ ہے اور لڑکا کماؤ ہے، یعنی لڑکا تو بڑا ہوگا تو کما کر لائے گا، بیٹی کو تو جب سے پیدا ہوئی ہے کھلانا ہی کھلانا ہے، بالغ ہونے تک ماں باپ کھلائیں گے، اس کے بعد اس کا میاں کھلائے گا. تو کھانے کھاتے ہوئے آئیے، کھاتے ہوئے جائیے.
تو یہ خیال ہی غلط ہے. نہ وہ کھاوے نہ وہ کھلاوے، اللہ تعالیٰ کھلانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ پلانے والے ہیں. اس کی روزی بھی اللہ پاک نے مقدر فرمائی ہے، اس کی روزی بھی اللہ پاک نے مقدر فرمائی ہے، تمہاری بھی روزی اللہ پاک نے مقدر فرمائی. کوئی کسی کو کھلانے والا نہیں، اصل کھلانے والے تو اللہ پاک ہیں. اور بارہا یہ دیکھا ہے کہ جس نے لڑکے کو کھاؤ سمجھا نہ کھلاؤ سمجھا، وہ نہ ایسا کھلاؤ بنتا ہے کہ ماں باپ کو بھی زندہ درگور کر دیتا ہے. اور لڑکیاں جو ہیں نا وہ ان کے لیے ذریعہ نجات بن جاتی. اس میں آتا ہے کسی نے ایک بیٹی کو اگر پالا پوسا، دو کو پالا پوسا اور پھر شادی قابل ہو کر کے اس کے گھر پہ کر دیا، تو یہ دوزخ کے عذاب سے اس کے لیے آڑ بن جائیں گی. 4 ہیں تو 4، 3 ہیں تو 3، 2 ہیں تو 2، 1 ہے تو 1. بیٹے کی یہ فضیلت نہیں ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے بیٹیاں ہی پیدا ہوئی، 4 بیٹیاں تھیں. سب سے آخری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے کہ حضور کو ان سے بڑی محبت تھی، انہیں حضور سے بڑی محبت تھی. جب آپ سفر سے آتے تھے سب سے پہلے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں تشریف لے جاتے، ان سے ملتے ہوئے اپنے گھر جاتے. گھر پاس پاس ملے ہوئے، آج بھی ملے ہوئے ہیں گھر. جب آپ تشریف لے جاتے تو وہ کھڑے ہو کر کے آپ کا استقبال بھی کرتی ہیں، آپ کے ہاتھوں کو بوسہ بھی لیتی تھی. اور جب سفر پہ جاتے تھے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل کے نکلتے تھے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ جب آپ کے پاس آتی تھی تو آپ ان کے لیے کھڑے ہوتے تھے اور ان کے ہاتھ کا بوسہ لیتے تھے. اپنے عمل سے بتا دیا کہ بیٹی قابل شفقت، قابل محبت ہے. یہ ہے. لہذا یہ ہمارے بعض مسلمانوں کے اندر بھی یہ بیماری پائی جاتی ہے کہ وہ بیٹی کی پیدائش کو نفرت سے دیکھتے ہیں، اور جب وہ پیدا ہو جاتی ہے تو بس باپ کا منہ بگڑ جاتا ہے، موڈ خراب ہو جاتا ہے اس کا، بات نہیں کرتا، بولتا نہیں ہے صحیح طریقے سے، بیوی بھی ناراض ہوتا ہے، بیٹی کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا. لہذا باللہ یہ کافرانہ روش ہے. یہ کافروں کا طریقہ ہے، اس سے بچنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے. دونوں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں، دونوں پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور یہ بھی اسی کبھی رواج کا اثر ہے کہ جب کسی کا بیٹا پیدا ہو تو لڈو بانٹتے ہیں، بیٹی پیدا ہوتی تو کچھ بھی نہیں بانٹتے. یہ بھی نا انصافی کی بات ہے. یہ بھی اسی غلط تصور کا نتیجہ ہے کہ بیٹے کو تو سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا کام آئے گا، اور بیٹی کو سمجھتے ہیں کہ یہ تو مصیبت ہے. دونوں باتیں غلط ہیں. نہیں معلوم کون کس کے کام آئے گا. بارہا یہ دیکھا کہ جو ایسا کرتے ہیں عموماً ان کے بیٹے دنیا میں لوہے کے چنے چبوا دیتے ہیں، کیونکہ زیادتی کی ہے، ناانصافی کی ہے. بیٹی اور بیٹے دونوں کو ایک نظر سے دیکھنا چاہیے. حکم یہ شریعت کا زندگی میں جتنا ایک بیٹے کو دو اتنا ہی ایک بیٹی کو دو. وراثت قانون مرنے کے بعد ہے، مرنے کے بعد جو ہے بیٹے کو ڈبل ملے گا، بیٹی کو سنگل ملے گا. یہ قانون وراثت کا اصول ہے جو مرنے کے بعد ہے. زندگی میں افضل یہ ہے کہ دونوں کو برابر دو. اور عام طور پر جو کچھ اپنی زندگی میں اپنی اولاد کے اندر آدمی بانٹے، ہدیہ دے، تحفہ دے، تو بھی برابر دے. یہ نہیں کہ بیٹوں کو ڈبل دے اور بیٹی کو سنگل دے. بلا عذر ایسا کرنا منع ہے. زندگی میں دونوں کو برابر ایک نظر سے دیکھنا، ہدیہ تحفہ دینے میں برابری کرنے کا حکم ہے. لہذا اگر بیٹے کے پیدائش پہ لڈو بانٹے تو بیٹی کی پیدائش پہ بھی لڈو بانٹے، اور جیسے اس کی پیدائش پہ خوشی کا اظہار کرے اس کی بھی خوشی کا اظہار کرے. یہ ناانصافی کی بات ہے کہ بیٹی کی خوشی تو مٹی اور بیٹے کی خوشی بڑی دھوم دھام سے. اس سے بچنا چاہیے.
اگلا ترجمہ دیکھیں پھر دوبارہ. اور ان کافروں نے اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں گھڑ رکھی ہیں, سبحان اللہ, اور خود اپنے لیے بیٹے چاہتے جو اپنے خواہش کے مطابق ہوں. اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی پیدائشی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ دل ہی دل میں کڑتا رہتا ہے. اس خوشخبری کو برا سمجھ کر لوگوں نے چھپتا پھرتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ ذلت برداشت کر کے اسے اپنے پاس رہنے دے یا اسے زمین میں گاڑ دے. علیہ باللہ. دیکھو انہوں نے کتنی بری باتیں طے کر رکھی ہیں, یہ اللہ پاک فرمائے. بری بری باتیں تو انہی کافروں میں ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. اور اعلیٰ درجے کی سوا صرف اللہ تعالیٰ کی ہیں. وہ اقتدار کا بھی مالک ہے, حکمت کا بھی مالک ہے. معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو اعلیٰ صفات ہیں وہ بندوں کو بھی اپنے اندر پیدا کرنے چاہیے. حکم تخلقوا باخلاق اللہ, اللہ تعالیٰ کے اخلاق اپناؤ. اللہ تعالیٰ کے اندر خوبیاں ہیں, اپنے اندر اپنی بساط کے مطابق پیدا کرنے کی کوشش کرو. اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والے. اللہ تعالیٰ تو لڑکا اور لڑکی دونوں کو برابر سمجھتے ہیں. برابر سمجھتے, تم بھی برابر سمجھو. لیکن کافروں کی روش مت اختیار کرو, اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور اس کی تعلیم کو اختیار کرو. آگے اللہ تعالیٰ قدرت کا ذکر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کو ان کے ظلم کی وجہ سے فوراً پکڑ لیتے تو کوئی زمین پر کوئی جاندار زمین پہ باقی نہیں رہتا, کوئی بھی باقی نہ رہتا. لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ وہ مہلت دیتے ہیں. اس کے بعد جب معین وقت آ جاتا ہے تو پھر 1 منٹ کوئی آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے. بس اس وقت پر آ کر کے اس کا انتقال ہو جاتا ہے, پھر کوئی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے جو چیزیں گھڑ رکھی ہیں جو خود ناپسند کرتے ہیں, اور پھر بھی ان کی زبانیں اپنی جھوٹی تعریف کرتی رہتی ہیں. ہم ایسے اور ویسے ہیں کہ ساری بھلائی گویا ان کے حصے میں ہے. لازمی بات ہے کہ ایسے رویے کی وجہ سے ان کے حصے میں تو دوزخ ہی ہے اور انہیں اسی میں پڑے رہنے دیا جائے گا. علیہ باللہ. اے پیغمبر اللہ ہی قسم, سبحان اللہ, اے پیغمبر اللہ ہی قسم, تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ہم نے ان کے پاس پیغمبر بھیجے تھے تو شیطان نے ان کے اعمال خوب بنا سنوار کر ان کے سامنے پیش کیا. چنانچہ وہی شیطان آج ان کا سرپرست بنا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے. مطلب پچھلے پیغمبروں نے بھی اپنی امتوں کو آ کر کے بھلائی کی باتیں بتائیں, ایمان کی باتیں بتلائیں, برائیوں سے منع کیا, لیکن وہ جو کافر تھے ان کے زمانے میں شیطان نے ان کو پٹیاں پڑھائیں کہ نہیں 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 نہیں, تم جیسے ہو بہت ہی اچھے ہو, تمہارے برابر کون عقل مند, تمہارے برابر کون ہمدرد, تمہارے برابر کون خوشحال, اور تم بڑے طاقتور ہو, تم تو بڑے بھائی خواہ ہو, تم تو بڑے سمجھدار ہو, تم جو بت پرستی کر رہے ہو 100% صحیح کر رہے ہو. یہ ہے شیطان کی پٹی. تو کافروں کو ان کے اعمال کو آراستہ پیراستہ کر کے شیطان کہتا ہے کہ تم جو کچھ کر رہے ہو بس اسی پہ جمے رہو, اسی میں تمہارے لیے نجات ہے. علیہ باللہ. اور پیغمبروں کی باتیں ماننے سے انہوں نے انکار کر دیا. بھائی اس میں بھی ہمارے لیے سبق ہے. وہ سبق یہ ہے کہ ہم بھی اللہ بچائے, اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کفر سے بچایا, شرک سے بچایا, لیکن فسق و فجور کی باتیں ہمارے اندر ہی پائی جاتی ہیں. وہ فسق ہمارے ظاہر میں ہی پایا جاتا ہے, ہمارے باطن میں ہی پایا جاتا ہے. اور شیطان نے اور ہمارے نفس نے ہمارے اس فسق و فجور کو خوشنما بنا دیا ہے ہماری نظروں کے اندر, جس کی وجہ سے ہم اس فسق و فجور کے اندر علانیہ بھی, خفیہ بھی, ظاہری طور پر بھی, باطنی طور پر بھی اچھا سمجھتے ہیں, اور اچھا سمجھ کے اسی کے اوپر جمے ہوئے ہیں, ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے الا ماشاء اللہ. یہ ہے
شیطان کی پٹی یاد رکھو، اور یہ شیطان کی پٹی کل ہمیں ذلیل و خوار کر دی، کیونکہ یہاں تو اللہ تعالیٰ بے شک اس پہ قادر ہیں کہ ایک دم پکڑ لیں اور ایک ہی آن میں ختم کر دیں، بالکل قدرت ان کو کلام پاک میں فرما دیا انہوں نے، لیکن وہ ہر ایک کو مہلت دیتے ہیں. تو جیسے وہ کافروں کو مہلت دیتے ہیں، فاسقوں کو بھی مہلت دیتے ہیں. یا کوئی فاسق و فاجر یہ نہ سمجھے کہ میں خوب کھا رہا ہوں، خوب پی رہا ہوں، خوب کما رہا ہوں، خوب عیش کر رہا ہوں، لہذا میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، میں تو بہت اچھا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کی مہلت ہے، اسے کہتے ہیں استدراج. استدراج کہتے ہیں ڈھیل دینے کو. اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے رہتے ہیں، ڈھیل دیتے رہتے ہیں، شاید اب بعد آ جائے، شاید اب بعد آ جائے، شاید اب توبہ کر لیں. لیکن پھر جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئے گی تو پھر کوئی نہیں بچا سکے گا، ورنہ موت تو آنی آنی. جب موت آئے گی تو بس پھر 1 منٹ نہ آگے نہ پیچھے. تو یہ شیطان جو ہے دراصل وہ گناہوں پر آدمی کو آمادہ کرتا رہتا ہے، ابھارتا رہتا ہے، اور آدمی اس کی پٹی میں بعض دفعہ آ جاتا ہے. اللہ بچائے. اس کے شر سے بچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ اپنی کمر کس لے اللہ تعالیٰ کی تابعداری کے لیے، اور جو لوگ کمر بستہ ہیں ان کی دامن کو تھام لیں. بس یہی راستہ، اور کوئی راستہ. کمر دامن تھامنے کا مطلب ہے پھر ان کی باتوں پہ عمل بھی کرے، خالی سن سن کے سننا ہو، سنیں اور عمل کریں. اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے تم پر یہ کتاب اسی لیے اتاری ہے تاکہ تم ان کے سامنے وہ باتیں کھول کر بیان کر دو جن میں انہوں نے مختلف راستے اپنائے ہوئے ہیں، اور تاکہ ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا سامان ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی کتاب دے دی، ہمیں ایمان دے دیا، اپنے پیغمبر دے دیے، ان کی امت میں پیدا کر دیا اور ان کے نائبین سے وابستہ کر دیا. اور کیا چاہیے؟ بس اب چلنا باقی ہے. اللہ تعالیٰ چلنے کی توفیق دے. آخر میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا اور زمین کے مردہ ہو جانے کے بعد اس میں جان ڈال دی. یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی جو بات سنتے ہیں. ایسے ہی جیسے یہ بارش سے مردہ زمین زندہ ہوتی ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے کلام کی برکت سے اور اللہ تعالیٰ کی یاد کی برکت سے اور قرآن شریف پر عمل کرنے کی وجہ سے مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں. مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں. ان کے اندر جو فسق و فجور اور نافرمانی کا جذبہ ہے وہ مردہ ہو جاتا ہے، اور تابعداری فرما برداری کا جذبہ شباب پہ آ جاتا ہے. وہ جوان ہو جاتا ہے، اور جب یہ جوان ہو جاتا ہے تو بس پھر نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہ دل کی حسرت ہی آرزو ہے. نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہ دل کی حسرت ہی آرزو ہے. خون کی موجیں گزر جائیں نہ کیوں، آستانے میں نہ چھوڑوں گا مگر. پھر اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے اور بندہ کامیاب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء. یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، یا حی یا قیوم، یا ذی الجلال والاکرام، اپنے کلام پاک کی برکت سے یا اللہ ہماری سمجھ اور فہم صحیح فرما، ہماری عقل اور شعور درست فرما. یا اللہ ہماری عقل اور ہمارا شعور درست فرما، ہماری سمجھ اور ہماری فہم صحیح فرما، اور ہمیں اپنے کلام پاک کو ٹھیک ٹھیک اور صحیح صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس کے نور سے ہم کو منور فرما. اللہ یا اللہ اپنے کلام پاک کے انوار و تجلیات سے ہم کو مالا مال فرما. دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما.
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وآله وأصحابه أجمعين آمين.